رمضان کا مہینہ بڑا مقدس، بڑا مطہر مہینہ تھا۔ مساجد کے اندر، بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر بڑی رونق تھی۔ بازاروں کے اندر تو پہلے بھی رونقیں ہوتی ہیں، گلی محلوں کے اندر بھی رونقیں ہوتی ہیں، لیکن مساجد کے اندر جو رمضان کے مہینے کے اندر رونق ہوتی ہے، وہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ جو رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی، ایک دوسرے کا غم تھا، جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا مساجد نمازیوں سے خالی ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کا غم جاتا رہا۔ جو رمضان کے مہینے کے اندر ہر انسان کے دل کے اندر خوف تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتا تھا، اس لیے کہ اگر میں کھاؤں گا، میں پیوں گا تو میرا روزہ نہیں رہے گا، دنیا کا کوئی انسان بھی مجھے نہ دیکھے لیکن ایک اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ یقین، وہ عقیدہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ عقیدہ اور یقین ہر مسلمان کے دل سے نکل گیا۔ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا تھا ثواب سمجھ کر۔ ہر آدمی نے قرآن کھولا ہوا گھروں کے اندر، ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے قرآن کو پڑھا، کھولا، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے سحری کے وقت سحری کرنے کے لیے اٹھے، تہجد پڑھی، اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگا۔ جو ہی رمضان کا مہینہ گیا گھر بھی ویران ہو گئے، قبرستان بن گئے اور مسجدیں بھی ویران ہو گئی، اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی بند ہو گیا اور قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھ گئے۔ کیا اللہ کی عبادت صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہے؟ کیا نماز صرف رمضان کے مہینے کے اندر پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہے؟ کیا غریب کی مدد کرنا رمضان کے مہینے کے اندر کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے؟ کیا روزہ رکھنے کے بعد یہ یقین دل کے اندر بٹھانا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھتا، رمضان کے علاوہ مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے، رمضان کے علاوہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیا رمضان کے بعد قرآن کو رات کے اندر، دن کے اندر تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سارے کے سارے ہمارے عقیدے غلط ہیں۔ جس طرح رمضان کے اندر قرآن پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہے، جس طرح رمضان کے اندر نماز پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہے، جس طرح رمضان کے اندر غریب کی مدد کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے، جس طرح رمضان کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہے، اسی طرح باقی 11 مہینوں کے اندر بھی یہ سارے کام کرنے کے اوپر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ تو افسوس کہ ہمارے نمازی جاتے رہے، ہماری مسجدیں 11 مہینوں کے لیے پھر ویران ہو گئی۔ تو رمضان تو ہمیں پریکٹس کروانے کے لیے آیا تھا کہ ایک مہینہ تمہاری میں عادت بناتا ہوں کہ مسجد کے اندر آؤ، نماز پڑھو، رات تراویح کے اندر کھڑے ہو کے قرآن کو سنو، روزہ رکھو۔ یہ پریکٹس کے لیے آیا تھا کہ ایک مہینہ نماز کے اندر آؤ گے، ایک مہینہ قرآن کو سنو گے، پڑھو گے، تو 11 مہینے
تمہارے لیے یہ کام کیا کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن ہم 1 مہینہ کرنے کے بعد سب کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر شاید رمضان کا مہینہ تو آئے، ہم نہ ہوں، تو جو رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں وہی روٹین ساری کی ساری واپس نہ آ سکے، اس روٹین میں سے کچھ روٹین اپنی کیا رکھیں؟ بحال رکھیں۔ اگر رمضان کے اندر مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھتے رہے ہیں تو رمضان گزرنے کے بعد اس روٹین کو برقرار رکھیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں، اور جس طرح رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے آج بھی قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔